اس میں محترم ہمارے منسٹر صاحب سے ایک سوال ہے. پاکستان محترم منسٹر صاحب ترقی کرے گا تو ہم سب کی اس میں کامیابی ہے, حکومت چاہے کسی کی بھی ہو. لیکن میرا ڈائریکٹ کوشچن سر آپ سے یہ ہے محترم منسٹر صاحب, حالانکہ آپ کی منسٹری نہیں ہے اور آپ اکنامک بیک گراؤنڈ آپ کا نہیں ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, لیکن ظاہر ہے پارلیمنٹری افیئرز آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. میں نے بھی یہ جوابات دیے ہیں. فائنانس منسٹر صاحب خود ہوتے یا ان کے کوئی پارلیمنٹری سیکرٹری ہوتے تو دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر. آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب, کووڈ کے دوران پاکستان کا جی ڈی پی 3 پہ تھا. جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی, رجیم چینج ہو رہا تھا, منسٹر صاحب پاکستان کا جی ڈی پی 6 کو تقریباً ٹچ کر رہا تھا. میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ رجیم چینج کے بہت سے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ وہ جو جی ڈی پی گروتھ 6 پہ جا رہی تھی, آپ ہمیں آج ایگزیکٹ بتائیے کہ 2022 میں جب تحریک انصاف کی حکومت جا رہی تھی اس وقت جی ڈی پی 6 کے قریب پہنچ چکا تھا, بلکہ ٹچ کر رہا تھا. کووڈ میں جب جرمنی, جاپان, یو کے, امریکہ اور انڈیا زیرو یا مائنس میں جی ڈی پی تھا, ہمارا تب بھی 3 پہ تھا. آج جی ڈی پی گروتھ کیا ہے؟ اور دوسرا, آپ کا تقریباً 1.25 سال یا میرے خیال میں شاید 1.5 سال تو نہیں ہوا لیکن 1.25 سال تو تقریباً ہو گیا ہوگا. اس دوران فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں ایگزیکٹلی کتنی آئی ہے؟ کیا پہلے سے بڑی ہے ہمارے دور سے یا کم ہوئی ہے؟ اگر بڑی ہے تو کتنی بڑی ہے؟ اور یہ ضرور بتاتے جائیے گا کہ بڑی بڑی کمپنیاں ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں. ابھی حال ہی میں گل احمد کلوز ہو رہی ہے. بڑی بڑی کار مینوفیکچرنگ کمپنیز جو ہیں وہ یا چھوڑ کے جا رہی ہیں یا جا چکی ہیں, اپنے پلانٹس بند کر رہی ہیں. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جب کووڈ کے دوران کمپنیاں ہم چلا رہے تھے, آپ کے دور میں سر بند کیوں رہی ہیں؟ تو 3 سوال آگے آپ کے پاس, وہ اگر آپ چاہیں میں دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے اور کمپنیاں کیوں بند ہو رہی ہیں, اور اگر کوئی انکریز آئی ہے تو کتنی آئی ہے, اور جی ڈی پی گروتھ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے دن 6 کو ٹچ کر رہی تھی, آپ 2022 سے لے کے آج 25 میں ہم بیٹھے ہوئے, what is the exact number of GDP growth in Pakistan today as of now when we are speaking? Thank you so much. شکریہ جی. منسٹر صاحب, آپ ایک جواب کے پابند ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ جواب دینا چاہیں اس یور پروگریٹو. سر گزارش یہ ہے کہ اس میں جو آنریبل ممبر نے سوال کیا ہے اور اس میں کچھ انہوں نے اپنی اس پہ رائے کا اور اپنے کمنٹس بھی دیے ہیں, اور بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ وہ خود بھی اسی سیٹ پہ اسی منصب پہ فائز رہے ہیں اور یہ جوابات وہ دیتے رہے ہیں. جواب کا کچھ حصہ جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے, رجیم چینج اور وہ سارا, اور اس کے بعد گو کہ پاکستان میں کوئی رجیم چینج نہیں ہوئی تھی بلکہ باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایک گورنمنٹ کو جو ہٹایا گیا تھا اس کا طریقہ جو ہے پاکستان کے آئین میں درج ہے, اور کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں اپنایا گیا تھا. میں 2022 کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی غیر آئینی کام کیا گیا ہو یا کسی طرح کی کوئی نان آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل اس کے اندر کوئی کارروائی کی گئی ہو. تو لہٰذا وہ ایک بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل چیز تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت انفلو کتنی ہے, آؤٹ فلو کتنی ہے, اس کا تمام جواب بڑی ڈیٹیل میں یہ چارٹ یہاں پہ موجود ہیں, بڑی تفصیل سے دیا گیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو اس وقت انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اگر آپ دیکھیں تو ابھی کل کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر جو زر ترسیلات پاکستان کے اندر آ رہی ہیں, میں صرف مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ پچھلے 2 سالوں میں ریکارڈ ہے. اسی طرح اس سے پچھلے مہینوں میں بھی جو زر ترسیلات آتی رہی ہیں پاکستان میں وہ ریکارڈ اضافہ ان میں ہو رہا ہے. باقی جو یہاں سے کیپٹل لوگ پاکستان سے باہر لے کے جا رہے ہیں, اسی طرح پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ہم تمام تر وہ سہولیات انویسٹرز کو فراہم کریں جو یہاں پہ سسٹم کو سہولت کاری, اس کو بہتر بنانا, انہیں سیکیورٹی مہیا کرنا, ماحول کو سازگار بنانا انویسٹمنٹ کے لیے, وہ تمام کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. باقی اگر کوئی اسپیسیفک نمبر چاہیے علی محمد خان صاحب کو تو میری گزارش ہے کہ مجھے کوئی آپ ایک نیا کویشچن دیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا. تھینک یو. شکریہ. نیکسٹ کویشچن مرزا